السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو جیسے کہ اپنی ایک پرانی ویڈیو، اپنی ایک پریویس ویڈیو میں نے فلسطین کے بارے میں بات کر چکی ہوں۔ اس ویڈیو میں نے صرف اور صرف فلسطین کی ہسٹری بتائی تھی کہ فلسطین کیسے بنا اور اس میں کیا مسلمانوں کی ویلیوز تھیں، مگر جو اب کی بات ہے، یعنی کہ جو اس وقت فلسطین میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان رو رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی بیسیکلی بات وہی ہے کہ مسجد اقصیٰ یہ پہلا قبلہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ اس کی جنگ صرف فلسطینیوں کو نہیں، ہمیں بھی لڑنی ہے۔ ہاں، ہم بذات پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے جب حکمران ہی بزدل ہیں تو عوام کچھ نہیں کر سکتی، مگر عوام کچھ کر سکتی ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچانا۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم فلسطین کے لیے سوشل میڈیا پر تہلکہ ضرور مچا سکتے ہیں۔ ہمیں اس قدر اس ٹاپک کو اوپر لے کے جانا ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر صرف یہی ہو، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی اور نارمل اور عام بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک کوٹیشن تھی جو میں نے کہیں پہ پڑھی تھی کہ اگر تمہارے جان کو نقصان پہنچنے والا ہو اور تم مال سے اپنی جان بچا سکتے ہو تو مال دے کر اپنی جان بچا لو، مگر اگر دین اور جان میں کسی ایک کو بچانا پڑے تو جان دے کر اپنے دین کو بچاؤ۔ تو ہم اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ ہم فلسطین جا سکیں یا فلسطینیوں کے ساتھ یہ جنگ لڑ سکیں یا ان کے ساتھ ہم لوگ ان کی مدد کر سکیں، مگر ہم اتنا تو رکھتے ہیں نا کہ ہم ان کے حق میں بول سکیں۔ آواز آپ کی اپنی ہوتی ہے اور بولنا آپ نے خود ہوتا ہے، تو اپنی آواز براہ کرم بلند کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسلمان آج بھی کمزور نہیں ہے۔ کب تک ہم اپنے حکمرانوں کی بزدلیوں کو لے کر خاموش رہیں گے؟ یہاں پہ کسی کی بری ویڈیو شیئر کرنی ہو تو اس میں ہمارے ٹک ٹاکرز، یوٹیوبر اور انسٹاگرامر، ہر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آگر ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ تو جب ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ایک چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کوئی عام مسئلہ ہے، فلسطین کوئی چھوٹا اور عام مسئلہ نہیں ہے، یہ اس مسجد کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے، مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اس مسئلے کو؟ کیسے ہم اس مسئلے کو چھوٹا لے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اگر اس کو سوچا جائے تو۔ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صدیوں سے چل رہا ہے، مگر چل رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کون سا ہمارے ملک میں کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے اوپر کون سا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے جو یہ سوچے کہ مجھ پہ تو کچھ نہیں ہو رہا، میں تو خوش ہوں، سکون میں ہوں نا، باقی جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے۔ تھوڑا سا سوچئے، اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ جب فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا تو تم نے کیا کیا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، فلسطینی بہنوں کے لیے، تو کیا جواب دیں گے آپ کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اب بس اپنا گھر بار چھوڑے، تلواریں اٹھائیں اور فلسطین پہنچ جائیں، یہ کوئی اتنا چھوٹا کام نہیں ہے کہ پہنچ جائیں، مگر آپ اپنے انٹرنیٹ، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تہلکہ ضرور مچا دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ہم ان کو کر رہے ہیں پریٹینڈ، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، دعائیں تو کرنی ہی کرنی ہے، بلکہ ہم نے ان پورے پلیٹ فارمز کو یوں کر دینا ہے کہ بس یہاں پہ اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ یہ مسئلہ یوں نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بس اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو ہے نا اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو برائے کرم اپنی اور خود بھی اویئر ہوں اور دوسروں کو بھی اویئر کریں۔ اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنا، جاننا، ایک چھوٹی سی کوشش کریں۔ آپ کچھ نہ کریں فلسطین کے لیے، بس اس مسئلے کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس کو پڑھ ہی لیں۔ باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو اپنے